السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری اسلامی بہنوں، آج ہم ایک ایسی ہستیوں کی بات کریں گے جن سے محبت صرف ایمان کی علامت ہی نہیں بلکہ جنت کی ضمانت ہے۔ وہ ہیں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیاری بہنوں، قرآن اور احادیث نبوی میں اہل بیت کی عظمت محبت کو خاص مقام دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت۔ مسلم ترمذی۔ ایک اور روایت میں ہے، علی سے محبت صرف مومن کرے گا اور علی سے بغض صرف منافق رکھے گا۔ صحیح مسلم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ احزاب آیت نمبر 33 میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور رکھے، اے اہل بیت، اور تمہیں خوب پاکیزہ بنا دے۔ پیاری بہنوں، یہ آیت اہل بیت کے مقام عظمت کو ظاہر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہا ہے کہ وہ ان پاک ہستیوں کو ہر قسم کی میل سے پاک رکھنا چاہتا ہے۔ یہ مقام کسی عام انسان کو نہیں ملتا بلکہ یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ پیاری بہنوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزمان، رحمت للعالمین، حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی، حضرت علی ابن طالب، داماد رسول، چوتھے خلیفہ راشد، حضرت حسن، نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت کے جوانوں کے سردار، حضرت امام حسین، نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کربلا کے عظیم شہید۔ پیاری بہنوں، اہل بیت کی نسل حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے ذریعے قائم ہوئی۔ ان کے بیٹے حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کے ذریعے یہ نسل آگے بڑھی۔ حضرت امام حسین کی اولاد میں کئی جلیل القدر امام اور علماء پیدا ہوئے جنہوں نے دین کی خدمت کی، جیسے امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، امام مہدی۔ اپنے دل کو اہل بیت کی محبت سے بھر لیں۔ پیاری بہنوں، حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام، حضرت علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت زینب، ان سب کے کردار کو جانیں اور اپنے گھروں میں ان کی روشنی پھیلائیں۔ یاد رکھیں، یہ صرف تاریخ نہیں، یہ نجات کی راہ ہے۔ اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ان سے بغض رکھنا دل کے زنگ کی علامت ہے۔ ان کے ذکر سے دل پاک ہوتے ہیں، ان کی